الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: دل نے نہ جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، ہم سورہ نجم کے حوالے سے واقعہ معراج شریف کی تھوڑی سی ابتدائی تمہید بیان کر رہے تھے، اور اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ علمہ شدید القوا سے لے کر لقد را من آیات ربی الکبریٰ تک. علماء خیر کے دو گروہ ہیں جو ایک کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا جو اقوال ہیں وہ ہم بیان کر رہے تھے. تو آج جو آیت بھی تلاوت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبرائیل امین کو ان کی اصلی ملکی شکل میں دیکھا، اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا، تو دل نے اس کی تصدیق کر ڈالی. دل نے اس کی تصدیق کی، جو آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی یہ حقیقت ہے. واقعی یہ جبرائیل امین ہے جو اپنی اصلی صورت میں نظر آ رہے ہیں. یہ نظر کا فریب نہیں ہے، نگاہوں نے دھوکہ نہیں کھایا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہو اور نظر کچھ اور آ رہا ہو. ہر شخص کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھار کبھی کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو آنکھوں کو کچھ نظر اور آ رہا ہوتا ہے لیکن دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہاں ایسی صورتحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ آنکھیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہی ہیں اور دل تصدیق کر رہا ہے کہ یہ واقعی جبرائیل امین ہے. دل کو یہ عرفان اور ایقان کیوں کر حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شیطان کی وسوسہ اندازیوں اور نفسانی شکوک و شبہات سے اللہ کریم بالکل محفوظ رکھتا ہے، جس طرح ان کو من جانب اللہ تعالیٰ اپنی نبوت پر یقین محکم ہوتا ہے. اس بارے میں انہیں کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. اسی طرح پھر جو ان پر وحی اتاری جاتی ہے، جو فرشتے ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، جو انوار و تجلیات کا انہیں مشاہدہ کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی انہیں ذرا بھر بھی تردد یا وسوسات نہیں ہوتے. یہ علم اور یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام علیہم السلام کو عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح کا یقین حسب مراتب انسانوں کو بھی عطا کیا جاتا ہے، بلکہ حیوانوں کو بھی اللہ کریم رحمت فرما دیتا ہے. ہمیں اپنے انسانوں ہونے کے بارے میں جیسے کوئی تردد نہیں ہے نا، پکا یقین ہے کہ ہم انسان ہیں، پکا یقین ہے کہ ہم انسان ہیں. کاش ہم انسان بنیں، لیکن یہ یقین ہے کہ ہم ہیں انسان. تو جیسے اب حیوانوں میں دیکھیں، بطخ کا بچہ ہے، انڈے سے نکلتا ہے، بلا خوف و خوف اسے عرفان بخشا جاتا ہے کہ تو پانی میں تیر سکتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. اسے پتہ ہے یہ وصیت، یہ جو خاصیت ہے، صفت ہے، مجھ میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بلکہ وہ جیسے اس کو آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی میں فوری کود جاتا ہے، ذرا بھی ڈرتا نہیں اور تیرنے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے جو آیت ہے وہ ہے افتمارونہ علی ما یری، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، افتمارونہ تم کیا اس میں جھگڑتے ہو؟ ماجرا جو مصطفیٰ کریم کی چشم نور نے دیکھا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے تمارونا المرا، یعنی اس کا معنی جھگڑنا، بحث و تکرار کرنا، نہ ماننا. تو من المرا وہو المجادلہ، یعنی اے کفار تم میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر جھگڑتے ہو جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے. یہ تمہاری سراسر زیادتی ہے، تمہاری کج فہمی ہے، تمہاری کم عقلی ہے.
اگلی آیت ہے وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى، تم تو اس بات پر جھگڑ رہے ہو، وَلَقَدْ رَأَوْا، اور یقیناً انہوں نے دیکھا ہے، نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ بھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اے کفار، تم تو اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دیکھا ہے، نہ یہ نہیں، بلکہ انہوں نے تو جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ بھی اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اور کہاں دیکھا ہے؟ اگلی آیت ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، پاس وہاں دیکھا ہے۔ دوسری بار دیکھنے کی جگہ کا پھر ذکر بھی فرما دیا کہ دوسری جو جگہ تھی جہاں دید ہوئی وہ تھی سدرۃ المنتہا، اس کے قرب میں۔ تو سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کہتے ہیں آخری کنارہ، آخری سرحد، اس سے آگے پھر کوئی سرحد نہ ہو، تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ بیری کا وہ درخت جو مادی جہاں کی آخری سرحد پر ہے۔ اس بارے میں کتاب و سنت میں جو کچھ ہے، ہم عزیزان گرامی قدر اس کو بلا چوں چراں تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ وہ بیری کا درخت کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شاخیں، پتے، ٹہنیاں، پھل، وہ کیا ان کی نوعیت ہے، ہمیں اس کی ماہیت معلوم نہیں ہے، اور نہ اسے جاننے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول بتا دیتے، انہوں نے چونکہ ڈیٹیل نہیں بتائی، ہمیں اس کی طرف لپکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا عندہا جنت المأویٰ، وہ سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ کے پاس ہے۔ تو عندہا جنت المأویٰ اس جگہ کو کہتے ہیں، ماوا اسے کہتے ہیں، ماوا اس کو جو ہے جہاں انسان قرار پکڑتا ہے، گود جسے کہہ سکتے ہیں، جسے بچے کو ماں کی گود میں قرار آ جاتا ہے۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ، یہ اسی مفہوم میں ہے۔ تو شہداء کی روحیں یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے یہ ماوا کی بے شمار توجیحات پیش کی ہیں۔ وہاں شہداء کی روحیں رہتی ہیں، جبرائیل اور دیگر ملائکہ کی یہ رہائش گاہ ہے کہ اندھا جنت المأویٰ، جنت المأویٰ جو ہے وہ رہائش گاہ ہے، پرہیزگار ایمانوں کی روحیں بھی یہاں ٹھہرتی، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ اگلی جو آیت ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی جن انوار و تجلیات کے ہجوم میں سدرہ کو ڈھانپ لیا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو، ما یغشی جو ڈھانپا، جیسا ڈھانپا۔ بڑا کمال کا کلام ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے کوئی لغت میں لفظ ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے لفظ، اور نہ اس کو حقیقت کی سمجھنے کی کسی میں طاقت ہے۔ بس یہ اسی طرح ہی سمجھ لیں، ذکر کر دیں، بیان کر دیں۔ ہمارے یہ فہم و گمان سے، ہمارے فہم و ادراک سے، اس کی رسائی سے یہ بالا تر ہے۔ اس دل آویز منظر کی تصویر کشی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ بس یہی کہا جائے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اگلی عزیزان گرامی قدر آیت ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ چشم مصطفیٰ نہ حد ادب سے آگے بڑھی اور نہ ہی چندیائی۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا لفظ الزیغ، علامہ جوہری نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ الزیغ المیل وقد زاغ یزیغ وزاغ البصر ای کل سے ہا، یعنی کسی چیز کا دائیں بائیں مڑ جانا، ادھر ادھر ہو جانا، اس کو بھی زیغ کہتے ہیں۔ زیغ القلوب ہوتا ہے نا، دلوں کا ٹیڑھا ہونا، اس کو زیغ کہتے ہیں۔ اس معنی کے مطابق آیت کا ما زاغ البصر وما طغی کا یہ ہوگا کہ سرور عالمیان علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ نور اپنے مقصود کی دید میں محو رہی، ادھر ادھر دائیں بائیں کسی چیز کی طرف مائل نہ ہوئی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا کہ نگاہ کا درماندہ ہو جانا، جیسے دوپہر کے وقت سورج کی طرف کوئی شخص دیکھتا ہے اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اس روشنی کی تاب نہیں لاتی، چندھیا جاتی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں ان انوار کی چمک دمک دیکھ کر خیرہ نہ ہوئیں،
چندہائی نہیں درماندہ ہو کر بند نہیں ہو گئی، بلکہ جی بھر کر دیکھتی رہیں اپنے دید اپنے مقصود کو، اور نہ تو دائیں بائیں پھریں اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ جب انسان پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں دیکھتا ہے یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو آرام سے جیسے آنکھیں اللہ نے دی ہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصود کی زیارت کرتے رہے۔ وما طغا سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم پاک کا تذکرہ ہے۔ دوسری شان بیان کی گئی ہے طغا۔ طغا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جیسے کہ میں نے بات کی طغا یتقی و یطغو ای جاوز الحد سے ہا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں تک آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مکتب فکر کے مطابق ان آیات کی میں نے تشریح کی ہے، کافی دن لگی ہیں۔ اس ضمن میں الفاظ کی لغوی تحقیق بھی کافی حد تک کر دی گئی ہے، تو اب اس کے آدھے کی چند ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے مکتب فکر جو علماء خیر کے اور ان کے سخیل جو ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی جو ان آیات کی تفسیر انہوں نے بیان کیا اس کا بھی خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔